نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. تم نے دیکھا نہیں؟ الم ترا، ترا سنگولر ہے، ہر ایک سے خطاب ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی قدرتوں کی طرف، کمالات کی طرف. کیف مد الظل، اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا. ولو شاء، اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو اسے ساکن کر دیتا، دائمی بنا دیتا، سٹل کر دیتا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، راہ دینے والا. یہاں سے پھر کچھ دلائل توحید کا آغاز ہے. پچھلی آیات میں تاریخ کے کچھ واقعات سے سبق سکھایا گیا. اب کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح، روز دیکھتے ہو پھر بھی نہیں دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سائے کو پھیلایا ہے. یہاں سائے کی 3 قسمیں مراد ہو سکتی. ایک تو رات کا سایہ جو مکمل اندھیرے کی شکل میں ہوتا ہے، پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے زمین کے اس حصے کو جہاں رات ہوتی. دوسرے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد رات کے ختم یا شروع ہونے کے بیچ کا وقت، جس میں سورج نہیں ہوتا اور ساری زمین پہ سایہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو دھوپ کی روشنی ہوتی ہے اور نہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہر چیز گویا ایک سائے میں لپٹی ہوئی، ہر چیز پہ ایک چھاؤں کی کیفیت ہوتی. روشنی ہے لیکن دھوپ نہیں ہے، سایہ ہی سایہ ہے، مد الظل. اور تیسرا، ہر چیز کا سایہ پھیلتا ہے. زوال کے وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے، پھر لمبا ہونے لگتا ہے، ہوتے 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 وہ لمبے ہو جاتے ہیں سائے. تو یہ ان تینوں معنوں میں آیت ہو سکتی ہے کہ یہ کیفیات تمہاری زمین پر ہر روز ہوتی ہیں، لیکن تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ کرنے والا کون ہے. کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے ہو، اس حقیقت کو نہیں پہچانتے ہو. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ چاہتا تو سایہ ساکن ہو جاتا، ایک ہی جگہ رک جاتا. وہ کیسے؟ مثلا رات ہی رات ہوتی ہمیشہ کے لیے، یا پھر سورج ایک ہی جگہ بس کھڑا رہتا، اور جس چیز کا سایہ جتنا ایک دفعہ بن جاتا بس وہ ہمیشہ کے لیے اتنا ہی رہتا، اس میں کمی بیشی نہ ہوتی. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ان سے کہو کہ بتاؤ کہ اگر اللہ رات کو تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لائے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کہ بتاؤ اگر اللہ تمہارے اوپر دن کو قیامت تک کے لیے مسلط کر دے، یعنی سورج غروب ہی نہ ہو، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لائے جس میں تم سکون پا سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 71 سے 73 تک تھا. یعنی اللہ چاہتا تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی، لیکن یہ تبدیلی ہمارے مزاج پر کتنا بہترین اثر ڈالتی. ہم ایک حالت سے تھکتے ہیں تو دوسری آ جاتی، دوسری سے تیسری آ جاتی. یعنی یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ دن رات میں کئی دفعہ روشنی کے اینگل تبدیل ہوتے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں رونقیں پیدا کرنے کے لیے ہم روشنیاں ڈالتے ہیں مختلف، اور کبھی کم کرتے ہیں کبھی زیادہ کرتے ہیں. الحم ترا، نہیں دیکھتے ہو؟ اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے امپریس نہیں ہوتے، اس کو نہیں پہچانتے ہو؟ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ وہ چاہتا تو بس ایک ہی سٹل حالت قائم کر دیتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، یا دوپہر کے 12 ہی ہر وقت بجے رہتے. پھر تم کیا کرتے؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا،
پھر سورج کو ہم نے اس پر نشانی بنایا. دلیل کہتے ہیں نشانی کو یا رہنما کو, رہبر کو, جو دلالت کرتی, راہ دکھاتی. یعنی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے, ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی. سورج نہ ہوتا تو سایہ بھی نہ ہوتا. یعنی جس طرح دلیل کسی چیز کو کھولتی ہے اور واضح کرتی ہے, اسی طرح سورج بھی رات کی تاریکی کے اندر دلیل بنتا ہے کہ اب دن آ رہا ہے. پھر سورج سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دوپہر ہو گئی, اور پھر اس کے غروب ہونے سے پتا چلتا ہے کہ شام ہو گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو اوقات کا کچھ پتا چلتا؟ ذرا سے بادل ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم کیا ہے, لیکن ایک شمسی ٹائم ہر وقت بغیر کسی تکلیف کے آپ دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں, قبض کر لیتے ہیں. یعنی اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یعنی جو جو سایہ لمبا ہوتا ہے یوں لگتا ہے بڑا ہو رہا ہے, حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے, کھینچا جا رہا ہوتا ہے. وہی مد جو لمبا پڑتا ہے اسی کے اندر اس کا قبض ہو جاتا ہے, یعنی اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے. مد کا معنی پھیلانا اور قبض کا معنی سمیٹنا. یعنی جس طرح سایہ پھیلتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ بھی لیتے ہیں, واپس بھی لے لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جس طرح اس کا پھیلانا ایک ضرورت ہے, ایسے ہی اس کا سمیٹنا بھی ایک ضرورت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اس زمین پر کوئی رونق نہ ہوتی. تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر روز یہ کون کرتا ہے؟ اتنی بڑی زمین کس طرح گھوم جاتی ہے, اتنا بڑا سورج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کیا کرنے والے کو پہچانو گے نہیں؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا. جیسے لباس ڈھانپ لیتا نا انسان کو, سوتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں, کپڑا اوڑھ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اس زمین پر بھی ایک ٹینٹ اڑا دیا جاتا ہے. تاریکی بالکل ایک لباس کی طرح زمین کو چھپا لیتی ہے, جیسے لباس انسانی ڈھانچے کو چھپاتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اور نوم یعنی نیند کو آرام کی چیز بنایا. سبات کا لفظ یہ سبت سے ہے, سبت کاٹنے کو کہتے ہیں, اور سبات کاٹنے کی چیز. نیند بھی آپ کی تھکاوٹ کو کاٹ دیتی, آپ سے سارے کاموں کو کاٹ دیتی. انسان جب خوب تھکتا ہے پھر سو جاتا ہے, اسی لیے سبات کا معنی آرام بھی بتایا گیا. نیند کو باعث آرام بنایا, یعنی تمہاری تھکاوٹوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور دن کو اس نے جی اٹھنے کے لیے بنایا. نیند جو موت کی بہن ہے, دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس ذات کا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے. یعنی ہر روز رات کا آنا اور پھر چلے جانا اور صبح سو کر اٹھنا دراصل تمہیں کیا سبق دے رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اسی طرح پھر جی اٹھنا ہے. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا, نیند کو آرام کی چیز بنایا, اور دن کو جی اٹھنے کے لیے دوبارہ زندہ کر دیا. یعنی دن بھر کام کرنے سے کیا ہوتا ہے, انسان خوب تھک جاتا ہے, پھر انسان کو نیند آ جاتی ہے, سو جاتا ہے. پھر جب دوبارہ اٹھتا ہے تو بہت سے ڈیڈ سیلز کی جگہ جو دن میں کام کر کے ختم ہو جاتے ہیں, رات کو نئے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ریسرچز سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ انسان کی جو آنکھ ہے, اس کی جو سب سے اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے وہ رات کو سونے کے بعد پوری تبدیل ہو جاتی ہے. سارے فرنٹ کے سیلز جو ہیں دوبارہ بنے ہوئے ہوتے ہیں صبح تک. یعنی سامنے کی لیئر کمپلیٹلی چینج ہوتی ہے ہر روز. یعنی ہر روز گویا آپ کو نئی آنکھیں ملتی. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے. تو رحمت سے مراد یہاں بارش ہے. بارش کو دیکھ کر کیا سمجھے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, اور اس پر پھر شکر ادا کریں. کیونکہ جب بارش آتی ہے تو اس سے پہلے ہوا چلتی ہے, اور وہ ہوا مختلف ہوتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں, فریش ایئر ہوتی ہے. عموماً
جو ہوا شمال کی طرف سے آتی ہے یا جو بادل شمال کی طرف سے آتے ہیں وہ برستے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو سمندر کی طرف سے بھرے ہوئے بادل بھی اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ برستے نہیں, اپوزٹ ڈائریکشن سے آتے ہیں تو برستے. یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ وہ مخصوص ہواؤں کو بھیج کر, جن کو یہاں ریاح کہا گیا ہے, کہ ان کو بھیج کر وہ بارش برساتا ہے. اور بارش کی آمد کس سے پتہ چلتی ہے؟ ہواؤں سے. اور ہوائیں ایک طرح سے دلوں کو عجیب سا سرور بخشتی ہیں. یعنی جب بارش والی ہوا آتی ہے تو دل خود بخود خوش ہونے لگتا ہے, اسی لیے اس کو بشرن کہا گیا ہے. اور ریاح کا سنگولر ریح جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی ہوا ہی کی ایک قسم تھی, جسے دبور کی ہوا جس سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور آسمان سے ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا, صاف کرنے والا, صفائی کرنے والا پانی اتارا. طہور جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے, جیسے وضو, جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے. وضو تو عمل ہے, وضو وہ پانی ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے. اسی طرح وقود کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی. تو طہور وہ چیز جس سے صفائی کی جاتی ہے. اللہ نے آسمان سے ایسا پانی اتارا کہ جس سے ہر چیز صاف ہو جاتی ہے, جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. فضا کو صاف کرنے کے کام آتا ہے, درختوں کو, ہر چیز کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اور کیوں بھیجتے ہیں ہم اس پانی کو؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا, تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے. یعنی زمین ڈیڈ ہو جاتی ہے, پانی پڑتا ہے تو سبزہ اگنے لگتا ہے. تو زمین کو زندگی بخشنے کے لیے ہم بارش بھیجتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ, اور ہم پلائیں اس کو کس کو؟ بارش کے پانی کو. مما خلقنا, ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا. کون کون ہیں وہ؟ انعامن مویشی, و اناسی کثیرا, اور بہت سے انسان. اناسی جو ہے آدمی یا لوگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, انسان یا انسیون کی جمع ہے. اور تجربے اور مشاہدے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ عموماً گاؤں وغیرہ میں مویشیوں کے پینے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ بارش کا ہی جمع شدہ پانی ہوتا ہے, جو جوہڑ یا تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی ایک قدرتی ذریعہ ہے ان کے سیراب ہونے کا. اسی طرح بعض علاقوں میں جو انسان بستے ہیں ان کے لیے بھی سیراب ہونے کا ضروریات کا پانی بارش سے ہی مہیا ہوتا ہے. اگر بارش نہ ہو تو قحط پڑ جاتا ہے, انسان مرنے لگتے ہیں. اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی کا انتظام بارش برسے بغیر نہیں ہوتا. تو آسمان سے اترنے والا پانی یعنی بارش طہورن بھی ہے, زندگی کا سبب بھی ہے, اور بہت سے مویشیوں اور انسانوں کے سیراب ہونے کا ذریعہ بھی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ, اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لائے ہم اس کو کس کو؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد بارش ہے, کہ اس بارش کو ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں. بینہم, ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ لوگوں کے درمیان. کیوں؟ لیذکروا, تاکہ لوگ کچھ سبق لیں. یعنی بارش کو ہم بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں, کبھی ایک شہر میں, کبھی دوسرے میں, کبھی ایک ہی شہر کے ایک حصے میں, کبھی دوسرے حصے میں. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کہ لوگ نصیحت پکڑیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو لوگوں میں یہ شہرت ہے کہ اس سال بارشیں زیادہ ہوئیں اور اس سال کم, یہ حقیقت کے اعتبار سے درست نہیں.
بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے، یعنی اس میں تو بیلنس ہے۔ البتہ بحکم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی جاتی ہے اور کسی میں کم کر دی جاتی ہے، یعنی بارشیں تو برابر برستی ہیں لیکن کچھ لوگوں سے پھیر لی جاتی، جیسے یہاں پر آیا نا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس بارش کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی کسی طرف زیادہ کر دیتے ہیں کبھی کسی طرف، اور کبھی کہیں کم کر دیتے ہیں کبھی دوسری طرف کم کر دیتے ہیں۔ یہ کمی بیشی کیوں ہوتی ہے؟ یہ پھیرنا بارش کا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دراصل لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ہوتا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ سبق سیکھیں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، کیونکہ کسی خاص علاقے میں بارشوں کا کم کر دیا جانا دراصل لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں کسی خاص علاقے میں کم ہوتی ہیں تو لوگ نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں بارش کا زیادہ ہو جانا عذاب کا سبب بن جاتا ہے، یعنی وہاں سیلاب آ جاتا ہے۔ بارش جو خالص اللہ کی رحمت ہے، جیسے پیچھے آئے نا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تو یہاں بارش کے لیے بذات خود لفظ رحمت آیا ہے، یعنی بارش ہے تو اللہ کی رحمت، لیکن اس رحمت کو ہم کچھ لوگوں سے پھیر لیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں تک لے جاتے ہیں۔ اور جب ہم دور کرتے ہیں اس رحمت کو تو بھی سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اگر ضرورت سے زائد برساتے ہیں تو بھی اس سے سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آدھی تفسیر پڑھتی ہوں، پھر اخبار پڑھتی ہوں، پھر تفسیر پڑھتی ہوں۔ اتفاق یہ کہ میں جو ہی اخبار پڑھ کے واپس لوٹی تفسیر پہ تو اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملک میں سرمائی بارشیں یعنی سردیوں کی بارشیں گزشتہ 5 برسوں کے دوران 54% کمی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کمی 1998 میں ہوئی، 73% کمی کے ساتھ سب سے زیادہ متاثر بہاولپور ڈویژن ہوا۔ 97 میں مجموعی طور پر 384 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کم ہو کر 174.2 ملی میٹر رہ گئی ہے، یعنی پاکستان کے علاقے میں جو بارشیں برسی ہیں اس میں اتنی کمی ہوئی ہے۔ جنوری 2003 کے 25 روز میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی، جو گزشتہ کئی برسوں کا ریکارڈ ہے، اتنے دن تک سورج صحیح طور پر نظر نہیں آتا تھا، اور پنجاب کے علاقوں میں اتنی زیادہ دھند تھی کہ چند فٹ تک بھی، یعنی گاڑی اگر ڈرائیو کریں تو اپنی گاڑی کا بونٹ بھی پوری طرح نظر نہیں آتا تھا، اتنی شدید قسم کی دھند، اور بہت سے کام جو تھے وہ متاثر ہو کر رہ گئے۔ یعنی ہم سب مانتے ہیں کہ یہ کمی ہوئی، ہم سے بارش پھیر لی گئی۔ اس کا سبب ہم کیا بتاتے ہیں کہ یہ عالمی چینج ہے، یعنی ورلڈ وائڈ یہ چینج ہے، موسمی تبدیلیاں۔ لیکن کبھی نہیں سوچتے کیوں، اور اس کا اثر خاص طور پر ہم پر ہی کیوں پڑا۔ بارش تو برسی، کہیں اور چلی گئی، ہمیں کیوں نہیں وہ پانی ملا؟ ہم اس رحمت سے کیوں محروم ہوئے؟ کیونکہ قرآن میں بارش کے لیے لفظ رحمت استعمال ہوا۔ اگر یہ رحمت ہم سے پھرتی ہے، رحمت ہم سے جاتی ہے، تو ہمیں وجہ معلوم کرنی چاہیے، لیذکروا ہونا چاہیے۔ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہم یہ جب پھیرتے ہیں تو کس لیے؟ کہ لوگ سبق سیکھیں، لیکن افسوس کہ ہم سبق نہیں سیکھتے۔ سبق سیکھنے والی کوئی بات ہمیں دھیان میں آتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سورۃ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو اپنے گناہوں پر۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا،
آسمان کو تم پر خوب بارشیں برسانے والا بنا کر بھیجے گا، یعنی خوب خوب بارشیں برسیں گی، یعنی رحمت آئے گی تم پر استغفار کے نتیجے میں. لیکن ہم اپنی غلطیوں کو محسوس بھی نہیں کرتے اور اجتماعی طور پر کسی قصور پر نادم بھی نہیں ہوتے. تو ہم سب کو قرآن کی اس آیت کی روح سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی جب انہیں احساس دلایا بھی جائے تو وہ ہٹ دھرمی سے انکار کر دیتے ہیں. یہ انداز بہت زبردست ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، تو اکثر لوگ انکاری ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. إِلَّا كُفُورًا، مگر ناشکری کا یا کفر کے رویے کے اختیار کرنے کا، اس سے انکار نہیں کرتے. یعنی ناشکری سے انکار نہیں کرتے، وہ کیے چلے جاتے ہیں، کفر کا رویہ اختیار کیے جاتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ کفر کا انکار کر دیتے، ناشکری کا انکار کر دیتے. لیکن لوگ شکر گزاری کا انکار کر کے، اللہ کی اطاعت کا انکار کر کے، توبہ استغفار کا انکار کر کے اگر کچھ لیتے ہیں، کچھ اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو کفورا ہی ہے، سخت ناشکرا پن. اسی طرح اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی بارش کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، آسمان پہ مختلف رنگوں کا آنا، کبھی بادل ہے، کبھی ہوا چل رہی ہے، کبھی ایک طرف سے بادل آ رہے ہیں، کبھی دوسری طرف سے آ رہے ہیں، کبھی ایک رنگ کے آ رہے ہیں، کبھی دوسرے رنگ کے آ رہے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کہ لوگ اپنے رب کو یاد کریں، اس کو جو یہ سب کرشمے دکھا رہا ہے، جس کی یہ قدرت ہے، جس کے یہ کمالات ہیں. کیونکہ سب انسانوں کی عقل یہ تو سمجھتی ہی ہے کہ یہ کسی انسان کا کام اور کارنامہ نہیں. اس آسمان کے نیچے کسی انسان کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی پینٹنگ پر تو ہم اش اش کر اٹھتے ہیں، اس کو تو خوب داد دیتے ہیں، اس پر تو تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں. لیکن ذرا سی اوپر نگاہیں اٹھانے کی فرصت نہیں کہ اس رب کی قدرتوں کو بھی دیکھیں، ان کو بھی کسی وقت اپریشیٹ کریں، کسی وقت اس کی حمد اور تعریف کی طرف بھی متوجہ ہوں، کسی وقت اس کے لیے بھی دل شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو، اور آسمان سے برسنے والی بارش کے ساتھ ہماری آنکھوں سے بھی کچھ آنسو برس جائیں. ایسا کم ہی ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ ساری نعمتیں پا کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ نعمت پا کر بھی نافرمانی کے کاموں میں اور تیز ہو جاتے ہیں. تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ بارش اور وحی الہی میں خاص مماثلت ہے. جس طرح بارش رنگ بدل بدل کر آتی ہے، اسی طرح قرآن کی نصیحتیں، اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے پیغام بھی مختلف طریقوں سے بیان ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے. اب دیکھیں کہ عموماً جب بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے نا کہ میں ان کے سامنے مختلف رنگ لاتا ہوں. صرف نہ ہو کا ایک مطلب کیا ہے کہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی رحمت کہیں اور لے جاتا ہے، ناشکر لوگوں پہ نہیں برساتا. تو لوگ بھی سبق سیکھنے کی بجائے اور زیادہ ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے شکوے شکایات کرتے ہیں، اور نعمتوں کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں.
مایوس ہونے لگتے ہیں، اس کی عبادت اور اطاعت کا انکار کرنے لگتے ہیں. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ یہ مختلف رنگوں کے بادل اور مختلف طریقوں سے موسم جو بدلتا ہے، مثلاً بارش ہی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھومنے نکل جاتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کی بجائے ہم صرف بندوں کو یاد کر کے یا اداس غزلیں پڑھتے ہیں. اللہ کی طرف کم ہی رجوع کرتے ہیں، اس کی تسبیح کم ہی زبان پر آتی ہے. اگر بادلوں اور بارش کی آمد سے دل جھوم بھی اٹھتا ہے، وہ خوشی اور مسرت محسوس بھی ہوتی ہے، بشرم بین یدی رحمتی ہی جب ہوتی ہے تو وہ جو خوشخبری آ رہی ہوتی کہ بارش آ رہی ہے، تو اس وقت ہر ایک مستی میں جھوم تو ضرور اٹھتا ہے، لیکن سوچ کہاں تک جاتی ہے، خوشی کہاں تک جا کر رک جاتی ہے. بس نیچے سے نگاہ اوپر تک جاتی ہی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں، اس کی یاد دل میں جگہ پکڑتی ہی نہیں. اور ایک اور بات یہ کہ اکثر جب بارش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ موسم بدلا ہے نا، بارش آ گئی ہے. کم ہی منہ سے نکلتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کی، ورنہ بہت دفعہ موسم بدلتے ہیں اور کوئی بارش نہیں آتی. یعنی بارش کے آنے پر بھی بعض اوقات ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ اللہ کی رحمت ہوئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس موسم میں بارش ہوتی ہے یہاں. تو بہت دفعہ ان دنوں میں نہیں بھی ہوتی، تو اگر ہوتی ہے تو ہونی چاہیے، پھر کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر ہوتی ہے تو صرف موسمی تبدیلی سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ یعنی بارش کے آنے کی بھی ہم مختلف وجوہات تلاش کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمت یا اس کی یاد یا اس کا شکر اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں. کیونکہ مکی صورت ہے نا، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے جب بارش آتی تھی؟ مثلاً اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ سمیت عمرہ کی غرض سے تشریف لائے، ایک رات بارش ہوئی، اور عرب جیسے ملک میں بارش ہونا بہت ہی بڑی بات سمجھی جاتی تھی. تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یعنی بارش جب رات کو ہوئی تو صبح میں آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے منکر ہوئے. میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پہ ایمان لائے، یعنی اللہ پر، اور ستاروں کا انہوں نے انکار کیا. مراد کیا تھی؟ یعنی جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں نچھتر میں داخل ہونے سے ہوئی تو وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان لایا. یعنی جو اس بارش کو ستاروں کا کرشمہ سمجھے وہ دراصل میرا منکر ہے. یعنی اس رحمت کو اللہ کی طرف سے آنے کی بجائے کسی اور کی طرف سے سمجھے تو یہ دراصل ایک طرح کا کفر ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.